From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. ٹرمپ سمجھ رہے تھے کہ وہ جنگ کو قابو کر لیں گے, کنٹرول کر لیں گے. اب جنگ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرتی نظر آ رہی ہے. دیکھو صاحب, ذرا سچائی سے گہرائی میں اتر کے جائزہ لو تو یہ بات تاریخ ثابت کرے گی. مجھے آپ کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ میں ہمیشہ وہ جیتے جس کے پاس بڑی فوج ہے یا زیادہ قوت ہے. جنگ میں اکثر وہ جیتتے ہیں جو غلطیاں کم کرتے ہیں. جنگ میں اکثر وہ ہار جاتے ہیں جو غلطیاں زیادہ کرتے ہیں. وہ سائز از ناٹ دا میٹر, کہ وہ کتنا بڑی ان کی, کیا خوبصورت کس نے لکھا تھا کہ اٹ از ناٹ دا سائز آف اے فائٹ ان دا ڈاگ, اٹ از دا سائز آف اے فائٹ ان دا ڈاگ. تو یہ ایک حقیقت ہے. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ جنگ میں جو غلطیاں کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے. کہ ہمارے دوست کہتے تھے فائق صاحب اللہ گناہ معاف کر دے گا لیکن غلطیاں معاف نہیں ہوتی, تو غلطیوں کی سزا ہوتی ہے. تو کہ آپ ذرا تاریخ میں دیکھیے ہٹلر نے کیا کیا تھا جب وہ اس پہ ویسٹرن یورپ پہ چڑھائی کر رہا تھا تو کافی زبردست اچھا جا رہا تھا. اس نے اسی وقت روس کی طرف بھی رخ کر لیا. تو اس کا انجام کیا ہوا, وہ جہاز واز سب تباہ ہو گئے اور سب کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں ہسٹری میں کہ وہیں سے ان کا زوال شروع ہو گیا. اچھا, اب آپ ان کو دیکھ لیجئے, ٹرمپ صاحب کو دیکھیے. ابھی غزہ کی بدنامی ان کے ماتھے پہ لکھی ہے, وینزویلا کا کرائم ان کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے. پوری دنیا ناپسند کر رہی ہے. اس وقت انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کر دیا. ایکچولی انہوں نے حملہ نہیں کیا, اسرائیل نے انہیں دھکا دے دیا. اب اس کی پوری ایک بڑی ریشنلٹی کے ساتھ ایک ساتھی کسی نے بات کی, وہ میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ اینڈ رزلٹ یہ ہوا, آج ٹرمپ کا چہرہ ایک مرجھائے ہوئے ٹماٹر ہوتا ہے نا, جب پرانا ہو جاتا ہے چپک جاتا ہے, ادھر سے پچک جاتا ہے ادھر سے, اس کی طرح نظر آ رہا ہے. یہ پریشان ہیں. اور دیکھیے نادانی, ذرا دیکھیے ان کی کیا فرما رہے ہیں. We fired 17,000 missiles at Iran. ہم نے 17,000 میزائل برسا دیے ایران پر. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عزت کی بات ہے یا یہ بدنامی کی بات ہے؟ اور یہ ذرا سوچئے, اس بات کو اس وقت کہنا چاہیے تھا ایک صدر کو, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یا اس کو اگنور کرنا چاہیے تھا؟ حکمت کس میں تھی صاحب؟ یہ صاحب بہت مہنگے پڑ رہے ہیں, یہ امریکہ کو بہت مہنگے پڑ رہے ہیں. اچھا, اب آئیے ایک وہ سوال جو اس وقت سب دوست پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے, وہ یہ ہے کہ جنگ ختم کیسے ہوگی, کب ہوگی, اور کون جیتے گا کون ہارے گا. اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. اچھا صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں کہ جنگ کیسے ختم ہوگی, میں 3-4 جو مس کیلکولیشن ہوئی ہیں ان کی طرف مختصراً بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 3-4 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے تھے. پوائنٹ نمبر 1, دیکھیے امریکہ کی طرف سے یہ جو حملہ کیا گیا اسرائیل کے ساتھ مل کر, اس نے آپ کی انٹری غلط کر دی. کیسے؟ غالباً پولیٹیکو والوں نے لکھا تھا یا کس نے لکھی تھی یہ بات, لیکن بات بالکل صحیح لکھی تھی کہ بہت بڑی غلطی کی کہ مل کر حملہ کیا. کرنا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اسرائیل حملہ کرتا, اس کا ریسپانس جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ایران, پھر ایران کے جو ریئیکشن ہے اس کو ہم ظالمانہ انداز سے پکچرز اس کی بنا کے آگے بڑھاتے, اور پھر امریکہ جوائن کرتا. ایک ساتھ جو جوائن کر لیا, اس سے کیا ہوا کہ آپ کی وہ تصویر بن گئی کہ یہ وہ ریفری ہے جو ایک کھلاڑی کے ساتھ ملا ہوا ہے. پوری دنیا نے اس چیز کو ایسے ہی لیا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر
آپ جو ہے وہ نہیں ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں, آپ اس کے ساتھ مل کر اس کو مار رہے ہیں. یہی ہے اس کا مطلب. اور اس کا اور کیا پکچر بنتی ہے؟ پہلی مسٹیک جو کہی گئی وہ یہی. اچھا دوسری میں نے کہا نا کہ بڑی قوتیں اس وجہ سے نہیں ہارتی کہ ان کے اندر کچھ ویکنیسز ہیں. سب کے پاس ہوتی ہیں ویکنیسز. بڑی قوتیں ہارتی ہیں جب وہ غلط فیصلے کرتی ہیں, مس کیلکولیشن کرتی ہیں. دوسری مس کیلکولیشن کیا ہے؟ دیکھیے, یہ تو بات نگاہ میں رکھی گئی اسرائیل کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے بھی, کیا کہ ایران کے پاس ایئر فورس تو ہے نہیں کوئی, بحریہ بھی ایسی چھوٹی سی بالکل ہی وہ ہے بچی سی, تو بس اتنا بڑا فلیٹ لے جا کے جو ہم ماریں گے تو اتنا زیادہ مار دیں گے پہلے راؤنڈ میں کہ یہ اٹھ ہی نہ پائے. اچھا اب وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ یہ ہوا کہ یہ بھول گئے کہ ایران اپنی جنگ پراکسیز کے ذریعے لڑتا ہے. اس کے پاس ایئر فورس تو مضبوط نہیں ہے, لیکن اس کے پاس بڑی مضبوط اسٹرانگ پراکسیز ہیں. لبنان میں, عراق میں, یمن میں, ہر جگہ اس کے لوگ موجود ہیں, اور وہ چاروں طرف سے گھیر کے لڑے گا. جب اتنی پراکسیز جس کے پاس ہوں وہ لانگ ٹرم لمبے عرصے کے لیے بھی جنگ لڑ سکتا ہے. یہ دوسری بڑی غلطی کی گئی. اچھا صاحب, تیسری جو مسٹیک امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے وہ یہ ہوئی کہ ہم اپنا گلوبل پرسیپشن بھول گئے اور اس طرف توجہ نہیں دی کہ دنیا آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک سفر ہوگی یا نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی میں نے کہا نا کہ جیسے آپ نے جو کچھ وینزویلا میں کیا, جو کچھ غزہ میں کیا, تو آپ کے ساتھ دنیا کیسے کھڑی ہوگی مجھے بتائیے. اس بات کا بہت دھیان رکھنا تھا جو نہیں رکھا گیا. اچھا پوائنٹ نمبر 4, مسٹیک نمبر 4 جو مس کیلکولیشن ہوئی وہ یہ ہوئی. دیکھیے, معیشت اپنی سب کو عزیز ہوتی ہے. مڈل ایسٹ میں آئل اور راستے جتنے ہیں گزرگاہ پانی کے جن کے ذریعے آئل اور گیس پہنچتی ہے پوری دنیا میں, آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کیے بغیر, اس پہ کنٹرول کرنے کے بعد جنگ کرنی تھی, آپ نے اس کو کنٹرول کیے بغیر جنگ شروع کر دی, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایران نے وہ راستے بند کر دیے آپ کے. اب تیل مہنگا ہوتا جا رہا ہے, گیس مہنگی ہوگی, ہر سوائے چائنا کے, کہ چائنا کو اس نے خاص پرمیشن دی ہے کہ آپ اپنے جہاز یہاں سے لے جائے, گزار لیجئے. تو جس ملک کی معیشت پہ اثر پڑے گا وہ آپ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا. یہ اس کا حق ہے اور یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ تھا لیکن وہ بھی اسی میں ایڈ اپ کر لیجئے کہ دیکھیے اس بارے میں کیا خیال کیا گیا کہ یہ جو ہمیں جو فخر ہے کہ ہمارے پاس 800 اڈے ہیں پوری دنیا میں, یہ جو مڈل ایسٹ میں چھوٹی چھوٹی سے شاپس ہم نے کھول رکھی ہیں اپنے اڈے, یعنی تو وہ جو ہیں ان کے اوپر اس نے پہلے وارن کر دیا تھا کہ جو اپنی زمین استعمال کرنے دے گا ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. اس کے نزدیک اس کا بڑا سینس بنتی ہے کہ بھائی تمہاری طرف سے یہ آ رہا ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی یہ جائے گا. اب وہ جو لوگ ہیں ان کی بربادی پہ لوگ خوش بہت ہیں کہ ہاں سالوں کو اور مارو ان کو, دبئی والوں کو, اور یہ جتنی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ ہیں انہوں نے بہت عیاشیاں مچائی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے نا, تو لوگ دل سے خوش ہیں. اچھا اور وہاں کے عوام تک خوش ہیں جن کی طرف انہوں نے یہ اپنے چلائے ہیں سب ڈرونز وغیرہ اور میزائل وغیرہ ایران کی طرف سے, لوگ خوش ہیں. اب وہ جو حکومت وہاں کے جو غنڈے ہیں بڑے بڑے جو سربراہان مملکت جو ہیں ڈیموگوگس, وہ جو ہے وہ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ یار ہم تو سمجھتے تھے کہ واللہ ہم کو تو کچھ نہیں ہوگا, بس امریکہ خود لڑے گا, ہم تو عیاشیاں کرتے رہیں گے, توپ پہن کے گھومتے رہیں گے, مہنگی کاریں چلاتے رہیں گے. نہیں, ان کو لگنی چاہیے عوام کے دل کی آرزو. میں نے لوگوں سے بات کر کے یہی فائنڈ آؤٹ کیے. تو یہ وہ بڑی مسٹیکس ہیں جو کی گئیں, اور حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ایک ایسے عجیب و غریب دور سے گزر رہا ہے, اور ایک ایسے صاحب ہمارے صدر ہیں اس وقت کہ جن کو صدر کہتے ہوئے بڑی دقت ہوتی ہے, شرم آتی ہے. دیکھیے یہ کوئی ٹیڈی روزویلٹ کی طرح کے
انسان تھوڑی ہیں، یہ رونلڈ ریگن کی طرح تھوڑی ہیں، وہ شریف آدمی کیا نام تھا کارٹر، اس کی طرح تھوڑی ہیں کہ لوگ ان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں. لوگ ان کو ایک پلے بوائے، ایک لوفر، اچکا، ایک ریل اسٹیٹ بروکر، دلال، وہ سمجھتے آئے ہیں. یہ پریزیڈنٹ کہلانے مطلب امریکن پریزیڈنٹ کا جو مقام ہے نا وہ یہاں پر ہے اور یہ یہاں پر ہیں. یہ وہ مٹیریل ہی نہیں تھے. وہ کس کا شعر تھا کہ اے انقلاب وقت تیری عظمتوں کی خیر، گندوں کو قابل احترام بنا دیا. تو یہ ایک عجیب دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیے صاحب، ٹرمپ کے پاس جنگ لڑنے کی قوت تو بہت ہے لیکن جنگ سے بچنے کی عقل نہیں ہے. اور بڑی قوتیں جب تک اپنا روب قائم رکھیں، جنگ میں حصہ نہ لیں، تو ان کی عزت بنی رہتی ہے. کہتے ہیں نا کہ پاور کا استعمال رزلٹ پروڈیوس نہیں کرتا، پاور کے استعمال کا خوف رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے. اس کو ذرا غور سے سوچیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاور اگر آپ استعمال کرتے ہیں نا تو آپ کے سارے بھید کھل جاتے ہیں کہ آپ کتنے پاورفل ہیں. کوئی نہ کوئی مسٹیک کریں گے اور دوسرا اس مسٹیک پہ آپ کو سکور کر دے گا، مار دے گا. ٹھیک ہے، جب تک آپ کا وہ روب دبدبا ہے نا، روب اور دبدبا تو کام نکال لیتا ہے. پاور کا استعمال کر دیا، آپ ایک بچے کو ایک دفعہ ماریں، 2 دفعہ ماریں، پھر وہ عادی ہو جاتا ہے، وہ آپ سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ. تو یہ جو غلطی کی ہے نا، بہت بڑی غلطی کی ہے اور مسلسل غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. اور چین اتنا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ کل بھی میں نے بات کہی تھی، چین امریکہ سے لڑنے کی جرت نہیں کرے گا. وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ یہ مزید غلطیاں کریں اور وہ ان کو ایکسپلائٹ کرے. اس بات پہ ہم کم نظر رکھ رہے ہیں، ہمیں زیادہ نظر رکھنی چاہیے. اچھا، ایک اور اہم نکتہ ہے. دیکھیے، جنگ جب ہوتی ہے نا تو اس میں جو پہلا بڑا حادثہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے وہ بیانیہ بن جاتا ہے کسی ایک کے حق میں، ظالم کے یا مظلوم کے. وہ ہر طرف بڑا ایک انسیڈنٹ اگر شروع میں یہ جو ہو جائے نا، فار ایگزامپل 180 معصوم بچیوں کے جن کی عمریں 5 سے 12 سال تک تھیں، اسرائیل کے میزائلز نے جا کے مار دیا. اب پوری دنیا پوچھتی ہے کہ یار یہ 5 اور 6 سال کی بچیاں جو ہیں یہ اسرائیل کے لیے کیا خطرہ تھیں؟ اتنے شقی القلب ہو تم نے، کیسا کیسا غزہ میں مارا تھا، اب یہاں پہ بھی مار رہے ہو. اب اس بیانیے کو آپ کاٹ سکیں گے، ختم کر سکیں گے؟ بڑا مشکل ہے. آپ کی ایک غلطی ختم نہیں ہو پاتی، دوسری وہ ٹکر کارلسن نے اس دن بتایا نا کہ موساد کے لوگ یہاں بیٹھے یہ فالس فلیگ آپریشن کر رہے تھے کہ اس کا الزام لگا دیں گے ایران پر کہ اس نے سعودیہ پہ حملہ کیا تو شیعہ سنی فساد کرواتے ہیں. اچھا، اب آج کل الحمدللہ شیعہ اور سنی وہ دونوں اس بات کے لیے راضی ہو گئے ہیں کہ بھیا نہیں، یہ چیز اب نہیں چلے گی، یہ سکہ نہیں چلے گا کہ یہ شیعہ یہ سنی ہو گئی، انف از انف. اچھا صاحب، آئیے اب اس سوال کی طرف جو دوست پوچھ رہے، اچھا یہ جنگ ختم کب ہوگی اور کون جیتے گا کون ہارے گا؟ اچھا دیکھیے، میرے پاس اس کا کوئی ایسا جواب نہیں ہے کہ میں یہ پریڈکٹ کر سکوں کہ یہ حساب بس 2 ویک اور ہیں اس کے بعد ختم ہے یا 4 ویک. نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ علم بھی ہوتا ہے، میرے پاس یہ علم نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کب ختم ہوگی. ہاں، میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ختم ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہوں گی کہ معاشی طور سے جب قوتیں کمزور ہونے لگتی ہیں، جب معیشت برباد ہونے لگتی ہے، جب بھوک اور افلاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جنگیں خاتمے کی طرف جاتی ہیں. اب اس وقت پوری دنیا اپنے آئل کی وجہ سے، یورپ تو اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ وہ تو چیخ رہا ہے، اس کی چیخیں آسمان کو لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، سبھی پریشان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو ختم کرے، کیونکہ اس میں
ایک کی معیشت نہیں، سب کی معیشت. کسی کی معیشت مضبوط ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سویر سے ہی، ٹھیک ہے نا. اور جو کمزور ہے اس کی ذرا جلدی مصیبت آئے گی. ایران کے پاس تیل ہے، وہ اپنا گزارا کر لے گا، امریکہ بھی اپنا گزارا کر لے گا، لیکن پاکستان اپنا گزارا نہیں کر پائے گا. اچھا، اس میں ونر کوئی بھی نہیں ہوگا، سب کا نقصان ہے یہ جنگ. سب کو اس جنگ میں کوشش کرنی چاہیے امریکہ کو پکڑ کے باہر نکالیں کہ بھائی جان، بھائی صاحب، مہربان، قدردان، واپس آ جائیے، کیونکہ اس میں نقصان ہی نقصان کا سودا ہے. اچھا، پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا. پاکستان کا آج تک کچھ بنا ہے؟ میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں. یہ ذرا پہلے آپ یہ تصویر دیکھیے. دیکھیے اس تصویر میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان خامنائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے نوٹس لے رہے ہیں. عاصم منیر صاحب، جی صحیح نام لیا، عاصم منیر جی. تو دیکھیے، ڈونٹ پٹ دا کارٹ بیفور دا ہارس. جس کے مقام ہے اس کو اس مقام پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر گھوڑا آپ بگی کے آگے لگانے کے بجائے اگر پیچھے کر دیں گے تو آپ کا کام کیسے چلے گا؟ یہ ان کا کام نہیں ہے جو یہ وعدہ کر کے آئے تھے. میں نے اسی دن آپ سے بات بتائی تھی، اس کے نیکسٹ ڈے، کہ یہ جو سارے باتیں کر کے آ گئے نا کہ صاحب افغانستان میں ہم یہ حاصل کریں گے، اسلحہ لائیں گے، بگرام بیس لائیں گے، ایران کی مخبری کریں گے، یہ ہم معلومات ہے ہمارے پاس تو یہ ہمیں تو یہ بھی پتہ کیسے کرنا ہے، اب وہاں پہ بھی یہ مدد کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں. وہ صورتحال ہو گئی اب ان کی. پاکستان کہاں کھڑا ہے مجھے بتائیں. ایک غلطی اگر انہوں نے اب اس وقت اور کر لی کہ یہ ایران کے خلاف ہو تو لوگ ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے سڑکوں پر پاکستان میں. شاید یہ احساس ان کو ہو چلا ہے، اسی لیے وہ ایک ڈرامے باز ہیں جو کسی فیصل آباد کے کسی تھیٹر میں ان کو اداکاری تک رکھنا چاہیے تھا. ان کا نام ہے خواجہ آصف. وہ جو کبھی کہتے تھے ہم تو جی لیٹے ہیں وینٹیلیٹر پہ امریکہ کے، وہ کبھی بھی کھینچ لیں تو ہم تو مر جائیں گے جی. وہ آج امریکہ کو وارن کر رہے ہیں یہ جنگ جو ہے یہ ہماری طرف نہیں آنی چاہیے اور ہم اٹامک پاور ہیں. سب کو پتہ ہے آپ کیا اٹامک پاور ہیں، آپ کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے آپ کی، سب کو پتہ ہے. تو یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک وہ ہے وہ پرویز رشید، بتائیے، وہ اس کو سبق پڑھا رہے تھے مریم نواز کو کہ دیکھو اس بات کو تم ایسے پٹ اپ کرو کہ جب بھارت نے حملہ کیا پاکستان پہ تو ایران کچھ نہیں بولا، ایران سامنے نہیں آیا، تو ہم ان پہ حملہ ہوا تو ہم کیوں جائیں. دیکھیں جتنی علم ہے، جتنی فہم ہے، اتنی بات کریں گے. ایک منزلہ عمارت پہ کھڑا ہوا شخص اپنے پڑوسی کے آنگن میں ہی جھانک سکتا ہے، بس وہیں بدمعاشی اس کی چل سکتی ہے. اور جو 20 منزلہ پہ کھڑا وہ پورے شہر کو دور سے دیکھ سکتا ہے. ان کا علم، ان کی آبزرویشن ہی اتنی ہے. ان کو یہ علم نہیں، ان کو سمجھائیے، جا کے بتائیے گا. جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، جب پاکستان قائم ہوا ہے، تو سب سے پہلے جس ملک نے پاکستان کو قبول کیا وہ ایران تھا. جی 1965 کی وار میں ایران وہ ملک ہے جس نے کہا تھا تم ہمارے ایئر بیس جو ہے وہ استعمال کر لو، ہمارے ایئرپورٹس استعمال کر لو. وقت کے ساتھ ان سب نے حالات خراب کیے، اور ہمیشہ سے مطلب کچھ ایسے لوگ رہتے ہی ہیں ہر جگہ پر، اور ان پہ کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن میں آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایک پاکستانی امریکنز کا پوائنٹ آف ویو ہے. کچھ لوگ آج مجھ سے کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات میں کبھی کبھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں. دیکھو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ہی ہم نے پڑھا کھایا کمایا، بوڑھے یہاں پہ ہوئے، ہمیں اس کی وفاداری لازم ہے، لیکن انصاف کے ساتھ. انصاف چاہے ایران کے معاملے میں ہو، پاکستان کے، ویتنام کے، بھارت کے، انصاف کے ساتھ. تو وہ خیالات ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں. اگر آپ ہمارے خیالات سے سہمت ہیں تو آپ پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم
آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.